بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے 20 مزید اہم سوالات کو ہم نے جمع کیا ہے جو کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اسرائیل کس نبی کا لقب ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال نمبر 2، اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت دفعہ کیا ہے، اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نام سے قرآن مجید میں مخاطب کیا۔ سوال نمبر 3، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس کے غلام ہوا کرتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد امیہ بن خلف نے آپ کو کافی تکالیف دیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب آپ کی تکالیف کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو رقم دے کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا، جو نبی کریم علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق اور مؤذن تھے۔ سوال نمبر 4، سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ البراءہ۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس سورت کی ابتدا اسی لفظ سے ہوتی ہے کہ براءۃ من اللہ و رسولہ، تو اسی وجہ سے اس کو سورہ البراءہ بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، سکھوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہر مذہب کی عبادت گاہ کا الگ نام ہے، اسی طرح سکھوں کی عبادت کا نام گردوارہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گرو کا در۔ سوال نمبر 6، غزوہ حنین کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ حنین کا دوسرا نام غزوہ حوازن ہے، چونکہ یہ غزوہ بنو حوازن کے خلاف لڑا گیا جو مکہ اور طائف کے درمیان آباد تھے، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر جاتے تو کس صحابی کو پیش امام مقرر فرماتے؟ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی جنگ کی طرف یا کسی بھی کام کے لیے مدینہ سے باہر جاتے تو کس صحابی کی ذمہ داری لگایا کرتے تھے نماز پڑھانے کی؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی مدینہ سے باہر تشریف لاتے تو مختلف صحابہ کرام تھے جن کی ذمہ داری لگایا کرتے تھے نماز پڑھانے کی، تو سب سے زیادہ جو نماز پڑھانے کا موقع ملا وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ نابینا صحابی تھے۔ سوال نمبر 8، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم جو ایک خارجی شخص تھا، اس نے صبح کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوران نماز وار کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے اور 2-3 دن کے بعد شہید ہو گئے۔ سوال نمبر 9، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ وحشی بن حرب نے۔ غزوہ احد میں وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور بعد میں وحشی بن حرب نے اسلام قبول کیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ تو وحشی بن حرب نے اس کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی تو وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب پر وار کیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔
سوال نمبر 10، ابو العرب کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابو العرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 لڑیاں چلی، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے اور دوسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد عرب میں مقیم ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال نمبر 11، بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ زیادہ تر انبیاء کرام بنی اسرائیل کی اولاد میں سے آئے، اور ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی، تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا تعلق عرب کے ساتھ تھا، عرب سے تھا، تو اس لیے نبوت جو ہے پھر عرب کی طرف آ گئی۔ سوال نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ سوال نمبر 13، انجیل کا معنی کیا ہے؟ انجیل کا معنی خوشخبری ہے۔ سوال نمبر 14، ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ ام القریٰ مکہ شریف کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام بستیوں کی جڑ۔ اس کی وجوہات یہ بیان کی جاتی ہیں، چونکہ جب دنیا کی ابتدا ہوئی، زمین بنائی گئی، تو سب سے پہلے زمین کی ابتدا مکہ سے ہوئی، تو اس وجہ سے قرآن مجید میں مکہ کو ام القریٰ کے لقب سے پکارا گیا۔ سوال نمبر 15، وضو کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض ذکر کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب تھی، دوسرے نمبر پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے سے ہوا، بعد میں انہوں نے طلاق دے دی، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا۔ جب حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم، ان کا بھی پہلے نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے ام کلثوم کو بھی طلاق دے دی، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا۔ سوال نمبر 17، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، جس پر نبی کریم علیہ السلام نے بہت سے مشہور سفر، جس میں غزوات اور حجۃ الوداع کا سفر بھی آپ نے اسی اونٹ پر کیا۔ سوال نمبر 18، کس صحابی کو فاتح ایران کہا جاتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے ایران کو فتح کیا تھا۔ سوال نمبر 19، مسجد زرار کو گرانے کا حکم کس نے دیا؟ مسجد زرار کو گرانے کا حکم نبی کریم علیہ السلام نے دیا۔ سوال نمبر 20، مسجد زرار کو کب گرایا گیا؟ مسجد زرار کو 9 ہجری میں گرایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو منافقین مدینہ نے آ کے نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آ کے مسجد زرار میں نماز ادا کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے واپس آ کے نماز ادا کرنے کا فرمایا اور غزوہ کی طرف چلے گئے۔ اس مسجد کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلایا جائے۔ یہ منافقین مدینہ نے مشرکین مکہ کے کہنے پر یہ مسجد بنائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی نازل ہوئی جس میں اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ تو 9 ہجری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔